السلام علیکم 8th کلاس بیٹا، ہم عبادات پڑھ رہے ہیں اور عبادات کا ہم نے پہلا حصہ شروع کیا تھا روزے کی فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ فضیلت ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے صفحہ نمبر 11 پہ آئیں، روزے کے معاشرتی فوائد یا معاشرتی اثرات۔ ان لانگ کوسچن میں دیکھیں روزے کے معاشرتی فوائد کیا ہیں۔ آج ہم نے کوسچن نمبر 3 پڑھنا ہے، روزے کے معاشرتی فوائد کیا ہیں، یعنی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلقات ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں ان کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی برائیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے انسانوں کو دنیا میں صرف اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی قرآن پاک میں فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ صرف عبادت ہی ان کا مقصد نہیں ہے، ساتھ کیا ہے، کیونکہ عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے۔ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو وہ کس طرح سے مانتے ہیں اور زندگی کس طرح اپنے بھی پرسکون بنا سکتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یعنی روزہ سے کیا ہوتا ہے؟ تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ یعنی روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، تقوی۔ اب تقوی اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، یعنی روزے فرض کرنے کا مقصد تقوی ہے۔ تو اس لیے یہاں ہے کہ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یعنی روزہ رکھ کے پھر ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر برے کام سے پرہیز کرے، ہر اچھے کام میں آگے بڑھے، لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا کرے، کسی کو بھی اپنے کسی بھی قول و فعل سے تکلیف نہ پہنچائے۔ سیکنڈ دیکھیں، روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے۔ روٹین میں تو ہمیں نہ پانی کے پینے کی محسوس ہوتی ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، نہ کھانے کی، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر مقدار میں مہیا کی ہوئی ہے، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو حلال چیزیں کھانا اور پینا، جو چیزیں ہمارے پاس موجود بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نہیں کھاتے، کیونکہ ہمیں اللہ نے ان سے منع کیا ہوتا ہے اور اس سے ہمیں مشقت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مشقت کیا ہے، یعنی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے ان سے بچ رہے ہیں اور اس سے برداشت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جب برداشت کی صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان میں مشقت اٹھانے کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ جب برداشت کر لے گا تو وہ تکلیف بھی برداشت کر سکتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری نوش کرنا اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتنی زیادہ برکت ڈالی ہوئی ہے کہ پوری کائنات کے لوگ ایک ہی ٹائم میں روزے کی سحری کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں۔ ویسے تو سارا دن جس کا جب دل چاہے اٹھ لیا، کھا لیا، پی لیا، لیکن پابندی وقت کی اگر مثال ہے تو وہ سحری اور افطاری میں ہے۔ کسی کی جرت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے سحری اور افطاری کا وقت اپنے حساب سے بنا لے۔ پوری کائنات میں ایک ہی وقت میں سحری کھانا اور ایک ہی وقت میں افطاری کرنے سے نظم و ضبط، وقت کی پابندی کی جو مثال ہے کائنات میں، اس سے ملتی جلتی کوئی مثال نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے روکتا ہے۔ جب ایک شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے وہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چوری نہ کرے، کیونکہ بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں ہے۔ بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ ضروری کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ اور وہ کس طرح سے ہے کہ جھوٹ، چوری، غیبت، ہر وہ کام
جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور جس سے معاشرے کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ہر روزہ دار کوشش کرتا ہے کہ وہ ان سے بچے، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، غیبت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایک انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا رجحان اللہ کی طرف خود بخود ہو جاتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے نہ چوری کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ ہی غیبت کرے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یعنی صرف بھوکے پیاسے رہنا ضروری نہیں ہے، بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ ضروری کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے معاشرے کے باقی افراد کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ اس معاشرتی فوائد یہی ہیں کہ جب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو اللہ کے احکامات کو مان لیا ہے، بھوک پیاس تو برداشت کر رہے ہیں۔ جب بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ضروری کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نیکسٹ دیکھیں، رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ویسے تو شاید ہمیں اندازہ ہی نہ ہو کہ بھوک پیاس سے کیا فرق پڑتا ہے جسم کو اور روح کو، کس طرح سے ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا، وہ ویسے ممکن نہیں ہے۔ ہمیں کسی کی بھوک پیاس کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب ہم خود بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمارا رجحان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور ہم چونکہ اللہ کے احکامات کو مان رہے ہوتے ہیں، ہماری روح کو سکون مل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو مان کر کھانا پینا چھوڑا ہے۔ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ خیرخواہی کیسے پیدا ہوگی؟ ہمیں ان لوگوں کا، ان غریبوں کا، فقیروں کا، یتیموں کا احساس ہوگا جو روٹین میں ہی بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ پھر ہمارا خود ہی اللہ کی طرف سے ہمارا رجحان ہوگا کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواسا یعنی ہمدردی کا مہینہ، اس مہینے کا آپ نے نام رکھا ہے شہر المواسا، یعنی ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ۔ کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے۔ خود بھوکے رہ کر پھر اس کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھوکے پیاسے رہ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ ویسے تو روٹین میں ہم ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے، کوئی کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے ضرورت تو ہے لیکن ہم اگنور کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں اس سے گرنے سے بچا لیا۔ یعنی جو اختلافات، جو لڑائیاں تھیں وہ ساری ختم کر کے اللہ نے تمام گھڑے کے کنارے پر، یعنی ایک قدم آگے بڑھتے تو جہنم میں گر جانا تھا، تو اللہ نے بچایا۔ بچانے کے بعد اللہ نے دین کا راستہ دکھایا، دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دی۔ تو جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو اس میں اتفاق و محبت خود بخود پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب وہ ہر چیز سامنے موجود ہے، وہ اللہ کے احکامات کو نہیں توڑ سکتا۔ جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس ٹائم پہ افطاری کرنی تبھی کرنی ہے، اس ٹائم پہ سحری کرنی تبھی کرنی ہے، اور یہ اتفاق و اتحاد جتنی مرضی کوئی کوشش کر لے، کوئی بھی قوم، کوئی بھی، ایون کہ ایک گھر میں بھی اس چیز کا اتفاق و اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا جو اللہ نے خود کر دیا ہے روزے کے ذریعے۔ روزے سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معدے کا بھرا رہنا جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ یعنی ایک مہینے کی یہ پوری ایکسرسائز ہے جو اللہ کی طرف سے، اور بہترین ایکسرسائز ہے، کیونکہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جو ہے وہ بھی انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو روزے کے ساتھ ہماری جسمانی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے روزے کے روحانی، جسمانی اور ہر طرح کے فوائد جو ہیں وہ اس میں رکھ دیے ہیں۔ معاشرے کے فوائد بھی ہیں، ہمارے اپنے بھی فوائد ہیں، یعنی جسم ہمارا صحت و توانا ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں 30 دن یعنی ایک ماہ کے لگاتار روزہ رکھنے سے معدہ خالی رکھنے کی مشق ہوتی ہے۔ مشق میں ایکسرسائز، یعنی ہمیں ایک روٹین بن جاتی ہے۔ پہلے 1-2 دن مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود ہماری یہ روٹین بن جاتی ہے۔
جس کی بنا پر جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے کبھی کسی انسان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہو سکتی، روزے کی وجہ سے انسان کی صحت کمزور نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ کے حکم سے انسان کی صحت بہتر ہوگی، جس سے ایک صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ جب سب انسان صحت مند تندرست ہوں گے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے صحت مند تندرست ہوں گے، تو توانا معاشرہ صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لے گا، یعنی تمام لوگ صحت مند ہوں گے تو معاشرے میں کسی قسم کی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جس سے ہم کہیں کہ یہ وبائی امراض پھیل گئی ہیں۔ جب اللہ نے چاہا تو ہمیں خود جب کہا ہے کہ میں روزے سے صحت مند کر دیتا ہوں تو ہم ہو جائیں گے۔ تو بیٹا یہ آج ہمارا تیسرا کوسچن تھا جو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ پہلے دو کوسچن جو تھے وہ پچھلے لیکچر میں تھے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فرسٹ کتنا ہے اور سیکنڈ کتنا ہے۔ فرسٹ کوسچن جو تھا وہ تھا روزے کا مفہوم، یہ فرسٹ 3 لائنز میں تھا، اور اس کے بعد سیکنڈ کوسچن تھا روزے کے فضائل بیان کریں، تو اس میں سیکنڈ ٹاپک جو تھا روزے کی فضیلت، وہ یہاں اجر کی امید ہو جاتی ہے، یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ اور تھرڈ کوسچن آج ہم نے روزہ کے معاشرتی اثرات پڑھ لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔